مسیح خدا میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم خدا باپ کے بے حد شکر گزار ہیں جو ہم پر ترس کھاتا، ہم پر رحم کرتا، ہماری دعائیں سنتا اور اس کے بعد ہمیں زندگی بلکہ کثرت کی زندگی سے نوازتا ہے۔ آج کی تینوں تلاوتوں کا مرکز وہی تین الفاظ ہیں جو میں نے پہلے جملے میں بیان کیے: خدا کا ترس، اس کا رحم اور اس کا ہمیں زندگی سے نوازنا۔ آج کا انجیلی اقتباس جو ہم نے سنا ہے وہ نائن کے علاقے کا واقعہ ہے، اور جب ہم اس انجیلی اقتباس کے متعلق غور کرتے ہیں تو یسوع نے یہاں کیا کیا کہ یسوع نے ایک بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ ایک انجیلی اقتباس میں ایک جگہ نائن کا علاقہ ہے اور پہلی تلاوت میں الیاس نبی جو بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرتا ہے وہ صارفت کا علاقہ ہے۔ تو اس لیے ان دونوں علاقوں کی تاریخ اور ان کا پس منظر ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نائن کا علاقہ جو کہ ایک مشہور علاقہ ہے اور یہ اسرائیل کے شمال میں ناصرت سے تقریباً 8 میل کے فاصلہ پر ہے، اور نائن کا مطلب ہے خوبصورت اور زرخیز زمین، اور یہ کام کاج کے حوالے سے بھی مشہور علاقہ تھا۔ اور 1771 میں موراوین مشنریز جو تھے انہوں نے یہاں کام کیا، یہاں یسوع کی منادی کی اور بہت خوبصورت عمارتیں بنائیں، بڑے چرچز بنائے وہاں، اور وہاں انہوں نے مسیح یسوع کی منادی کی اس علاقے میں۔ تو اسی طرح صارفت کا علاقہ جو ہے وہ سور اور سیدون کے علاقے کے درمیان میں فنیکیا کا ایک شہر ہے، اور یہ شہر مشہور ایک علاقہ تھا، جگہ تھا، کیونکہ یہاں بندرگاہ تھی اور تجارت ہوتی تھی، اور سب لوگ اس راستے سے، اس علاقے سے واقف تھے، اور اس علاقے کے لوگ جو تھے وہ سی روٹس جو سمندری راستے تھے ان سے بھی بخوبی واقف تھے۔ تو اس لیے صارفت کا علاقہ ایک بہت مشہور علاقہ تھا، یہاں تجارت ہوتی تھی، کام کاج کے حوالے سے لوگ یہاں دور دراز کے علاقوں سے یہاں آتے تھے اور یہاں کام کرتے تھے اور یہاں اپنا روزگار کماتے تھے۔ تو الیاس نبی جو ہے وہ صارفت کے علاقے میں موجود ہے، اور صارفت کے علاقہ خاص طور پر صارفت کے بارے میں جب ہمارے ذہن میں آئے تو صارفت کا یاد ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جس سے ایزابل جو ملکہ تھی وہ بھی اس علاقے سے تھی، اور اس علاقے سے اس ایزابل ملکہ کی پیدائش تھی۔ تو وہ ملکہ جو تھی وہ الیاس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کو مارنے کے، اس کو قتل کرنے کے ارادے میں تھی۔ تو الیاس کیا کرتا ہے؟ خدا کے حکم سے دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں جاتا، نہ وہ امریکہ میں جاتا ہے، نہ وہ کینیڈا میں جاتا ہے، نہ وہ بر اعظم ایشیا میں جاتا ہے، نہ وہ بر اعظم یورپ میں جاتا ہے یا آسٹریلیا میں جاتا ہے۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ خدا کے حکم سے صارفت کے علاقے میں جاتا ہے، اور صارفت کا علاقہ وہ ہے جہاں سے ایزابل ملکہ تھی، وہی ملکہ جو الیاس نبی کی دشمن تھی۔ اور اسی طرح اس علاقے کا پس منظر جو ہے صارفت کا اور نائن کے علاقے کا پس منظر، یہ ہمیں جاننے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کیونکہ یہ آج کے جو مردوں میں سے 2 انسانوں کو زندہ کرنے اور دونوں بیواؤں کے بیٹوں کو زندہ کرنے کے جو واقعات ہیں وہ ایک صارفت کا واقعہ ہے اور ایک نائن کے علاقے کا واقعہ ہے۔ یسوع جس طرح بیوہ پر ترس کھاتا ہے، بیوہ پر رحم کرتا ہے، اسی طرح وہ ہماری زندگی میں بھی، ہماری مصیبتوں میں، ہمارے دکھوں میں، ہمارے درد میں، ہماری بیماری میں وہ ہمیں شفا دیتا ہے، ہمارے درد میں وہ ہمیں رہائی دیتا ہے، اور ہماری مصیبتوں سے وہ ہمیں چھٹکارا دلاتا ہے۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی قدرت، کیونکہ وہ ہم آج جو یہاں اس چرچ میں موجود ہیں وہ ہم پر بھی رحم کرتا ہے، اور یہ اس کا رحم ہے کہ آپ اور میں یہاں اس کی حضوری میں آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح یسوع مسیح آج کے انجیلی اقتباس میں بیوہ کو تسلی دیتا ہے، بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرنے سے پہلے بیوہ کے پاس جاتا ہے اور بیوہ کو کیا کہتا ہے
نہ رو۔ کیوں کہتا ہے نہ رو؟ کیونکہ جب بیوہ رو رہی تھی، جنازہ جا رہا تھا قبرستان کی طرف، تو اس وقت یسوع کو ترس آیا۔ انجیلی اقتباس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے ترس کھایا۔ یسوع کو ترس آیا بیوہ پر، اور ترس آنے کی بنا پر یسوع آگے بڑھتا ہے اور بیوہ کو کہتا ہے کہ نہ رو۔ جب ہم تسلی کے متعلق بات کرتے ہیں، جب ہم کسی کے جنازے پر جاتے ہیں، کسی کے تیسرے پر جاتے ہیں، کسی کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹی، اے بہن، اے ماں، یا اے باپ، یا اے بھائی، نہ رو۔ ہم اس انسان کو تسلی دیتے ہیں جس کا عزیز اس دنیا سے رحلت کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے دل میں اس انسان کے لیے ترس اور احساس ہوتا ہے۔ ایک مشہور مثل ہے کہ اگر تجھے درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو زندہ ہے، اور اگر تجھے دوسروں کا درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب دل میں دوسرے کے لیے درد ہو۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ انسان اس سے ہے کہ ہم جو ہے وہ ریشنل پاور رکھتے ہیں، ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم اس کی بنا پر اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ جبکہ انسان ہونے کا مطلب ہے کہ جب میرے دل میں میری بھائی اور میری بہن کے لیے ترس ہوتا ہے تو اس ترس کی وجہ سے میں کیا بنتا ہوں؟ انسان۔ ہم معاشرے میں اکثر سنتے ہیں جس انسان میں سے کا ضمیر جس کا مر جائے، جس کے اندر سے ترس اور رحم ختم ہو جائے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے، اس کی انسانیت مر گئی ہے، یہ انسان نہیں رہا۔ درد تو جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو درد اپنا ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کو جب کسی دوسرے کا درد ہوتا ہے، یسوع کی طرح جو بیوہ پر ترس کھاتا ہے، تو اس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع کے اچھے شاگرد بنتے ہیں، ہم حقیقی انسان بنتے ہیں، جو انسان بننے کا مطلب ہے۔ مذہب کی بات بعد میں ہے، سب سے پہلے انسانیت کی بات ہے۔ جب ہم اچھے انسان بنیں گے تو اچھے مذہبی بھی بن سکیں گے، اچھا میں مذہبی رہنما بھی بن سکوں گا جب میں پہلے اچھا انسان بنوں گا۔ تو اسی طرح ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا پرانے عہد نامے میں جو الیاس کی دعا سے، آج کی پہلی تلاوت میں جو ہم نے واقعہ سنا، وہ الیاس کی دعا سے بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرتا ہے، وہی خدا نائن کے علاقے میں بیوہ کے بیٹے کو خود مردوں میں سے زندہ کرتا ہے۔ خدا پرانے عہد نامے میں الیاس کی دعا سنتا ہے، جبکہ نئے عہد نامے میں وہ خود موجود ہوتا ہے اور مردے کو چھو کر اسے مردوں میں سے زندہ کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم چھونے پر غور کرتے ہیں، یہودی عقیدے کے مطابق، شریعت کے مطابق، جب کوئی انسان یعنی کہ یہودی کسی مردے کو چھوتا تو وہ کتنے دن ناپاک رہتا؟ 7 دن ناپاک رہتا، اور تب تک ناپاک رہتا جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لے، نہا دھو نہ لے، اپنے آپ کو پاک نہ کر لے، تب تک وہ ناپاک رہتا تھا۔ تو اس لیے یہودی عقیدے کے مطابق، جبکہ یسوع بھی یہودی ہے، یسوع جو ہے وہ مردے کو چھونے سے گھبراتا نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے۔ ناپاک کو پاک کرنے والا خدا آج خود زمین پر موجود ہے، اور وہ مردے کو چھوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسے پاک بھی کرتا ہے اور اسے زندہ بھی کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے خدا کی قدرت، جو مردوں میں سے زندہ بھی کرتی ہے اور ہماری ناپاکی سے ہمیں پاکیزگی کی طرف بھی لاتی ہے، ہمیں پاک بھی کرتی ہے، اور یہ ہے خدا کی قدرت، اور ہم اس قدرت کو ماننے والے ہیں۔ پرانے عہد نامے سے ہی خدا کی ایک بہت اچھی اور یہ انسان کے ساتھ ترس اور رحم والی بھی ایک عادت رہی ہے
جو کام ہے وہ پرانے عہد نامے سے ہی خدا کی عادت ہے۔ جب بنی آدم کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے اس کو بنایا، اس کو چھوا، اس کو بنایا اور اس میں اپنا دم پھونکا۔ وہی خدا 400 سال سے جو غلامی کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی قوم تھی، بنی اسرائیل قوم جو مصر کی غلامی میں تھی، اس قوم کو 400 سال کے بعد وعدے کی سرزمین میں لاتا ہے اور انہیں آزادی کی زندگی بخشتا ہے۔ یہ وہی خدا ہے، اور وہی خدا ہے جو ہمیں ساری انسانیت کو، ہم جو گناہ کے تلے دبے ہوئے تھے، گناہ میں مرے ہوئے تھے، ہم کو اپنا پیارا بیٹا بخشتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم روحانی طور پر اکثر ایمانی طور پر، روحانی طور پر ہم مرتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا یہ کلام ہے، خدا کا پاک بدن اور پاک خون ہے جو ہمیں دوبارہ کیا کرتا ہے؟ زندگی بخشتا ہے۔ ایک مشہور جو گیت ہے، کیتھولک گیت ہمارا، کہ جو اس دا بدن نہ کھاوے او مویا وانگ ہو جائے، جیڑا اس دا بدن ہے کھاندا او زندگی سدا دی پاندا۔ جب ہم خدا کے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون میں شرکت کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ زندگی نہیں بلکہ کثرت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم ایمان میں یا روحانیت میں ذرا کمزور پڑتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، یسوع مسیح، یسوع کے قدموں میں آتے ہیں۔ جیسے آج ہم اس چرچ میں موجود ہیں اور ہم یسوع کے حضور آئے ہیں کہ اس کا ترس حاصل کر سکیں، اس کا رحم حاصل کر سکیں، خدا سے زندگی پا سکیں، بلکہ کثرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ جب طوفان ہمارے راستے میں آئے تو ہمیں یاد رکھنا ہے ہم اس کے شاگرد ہیں جو طوفان کو بھی تھما دیتا ہے۔ جب بیماری میرے یا آپ کے جسم میں آتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم طبیب اعظم کے ماننے والے ہیں۔ جب دل ٹوٹے تو ہمیں یاد رکھنا ہے ہم اس کمہار کو ماننے والے ہیں جو آدم کو مٹی سے بناتا ہے اور اس میں دم پھونکتا ہے اور اس کو زندگی سے نوازتا ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ مشکل میں ہم کس مشکل میں دو چار ہیں، ایشو یہ ہے، مشکل یہ ہے، پریشانی یہ ہے، بات یہ ہے کہ وہ راحت اور زندگی ہے، وہی سب کچھ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی تلاوتوں کا مرکز جو ہے وہ ترس، رحم اور خدا کی طرف سے جو ہمیں زندگی ملتی ہے وہ ہے۔ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں غور کریں۔ ہم اپنے بھائی پر، ہم اپنی بہن پر، ہم اپنے باپ پر، ہم اپنی ماں پر، ہم اپنے ہمسائے پر کتنا ترس کھاتے ہیں۔ یسوع اس بیوہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جس بیوہ پر یسوع ترس کھاتا ہے اس بیوہ کو جانتا بھی نہیں۔ جب اس بیوہ کے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرتا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس پر ترس آتا ہے۔ ترس جو ہے انسانی ایک قدر ہے، اور ترس اور رحم جو ہے یہ ہمیشہ ہمارے ضمیر کو اجاگر رکھتی ہیں، ہمارے ضمیر کو جگا کر رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے آج کی تلاوتوں کے مطابق کہ اگر ہم یسوع کے سچے شاگرد ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنے بھائی یا اپنی بہن یا اپنی ماں، اپنے باپ یا اپنے ہمسائے پر ترس کھاتا ہوں؟ کیا میں بھی یسوع کی طرح ہوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی ایک قدر، سارا یسوع کی طرح نہ بھی ہوں میں، لیکن کم از کم ایک قدر میرے اندر موجود ہو کہ کیا میرے اندر یسوع کی طرح ترس ہے؟ یسوع کی طرح 100% ترس نہ بھی ہو، کم از کم 50% ترس ہو، تو اسی ترس کی بنا پر جو ہے ہم انسان بنتے ہیں، یسوع کے سچے اور اچھے شاگرد بنتے ہیں۔ اور جب ہم یسوع کے اچھے اور سچے شاگرد بنتے ہیں تو اسی شاگردیت کی بنا پر ہم خدا کی بادشاہت میں بھی داخل ہو سکیں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیں ہم خدا باپ سے آج کی عبادت میں فضل مانگے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے پر ترس کھانے، ایک دوسرے پر رحم کرنے
اور ایک دوسرے میں زندگی اور خوشیاں بانٹنے کا جو ہے وہ ہمیں درس دے، ہمیں فضل دے، تاکہ ہم اس فضل کے وسیلہ سے خوشیاں بانٹنے والے، زندگی بانٹنے والے، رحم کرنے والے اور ترس کھانے والے بنے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔